www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طور ہے، اس کی 21 آیات کا ترجمہ اور تشریح پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ آج اس کی بقیہ آیات کا ترجمہ اور تشریح عرض کی جا رہی ہے۔ آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی اتباع کی، تو اگر ان کی اولاد اعمال کے اعتبار سے اپنے آباء و اجداد سے کم تر درجے کی ہوگی تو اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے بندوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے ان کی ناقص اولاد کو بھی اعلیٰ درجہ عطا فرما دیں گے۔ اور میں نے عرض کیا اور مفسرین نے یہ بات لکھی کہ جب اللہ باپ دادا کی وجہ سے اولاد کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائیں گے تو پھر اولاد کی وجہ سے باپ دادا جو اعمال کے اعتبار سے اپنی اولاد سے کم تر ہوں گے انہیں تو بطریق اولا اعلیٰ درجہ عطا فرما دیں گے، اس لیے کہ جو آباء و اجداد ایمان اور اولاد والے ہوں گے تو ان کی اولاد یہ گوارا نہیں کرے گی کہ ہم تو جنت کے اعلیٰ مقامات پر ہوں اور ہمارے بڑے وہ جنت کے نچلے درجے میں ہوں۔ اللہ کے حضور درخواست کریں گے کہ اے اللہ تو ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ہمارے ان بڑوں کو بھی اعلیٰ درجہ عطا فرما دے، چنانچہ ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، صحیح حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، یہ بتا دیا کہ نرا حافظ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن کریم کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا تو اللہ پاک اس کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اور اس کی سفارش اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کے بارے میں قبول کرے گا جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ تو جب ان کو اس باعمل حافظ کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا تو جن والدین کو جنت میں نچلا درجہ دیا گیا انہیں تو بطریق اولا اولاد کی وجہ سے اعلیٰ درجہ دے دیا جائے گا۔ اگلی آیات میں فرمایا جو آج ہم نے پڑھی
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کے لیے فراوانی کر دیں گے ایسے میووں کی اور ایسے گوشت کی جو وہ پسند کریں گے۔ دنیا میں وہ یوں چلتے تھے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اور آخرت میں اللہ پاک ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو ان کی پسند ہوگا، جسے کہا گیا کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ بندے سے خود پوچھے گا تیری رضا کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ ایک دوسرے سے جام کی چھینا جھپٹی کریں گے جس کی وجہ نہ تو بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ۔ شراب کے جام ہنسی مذاق میں ایک دوسرے سے چھینیں گے، دل لگی کریں گے اور کھیل کود کریں گے، لیکن فرمایا کہ اس کی وجہ نہ تو بےہودگی اور نہ ہی گناہ۔ تو دل لگی یہ جنتیوں کا عمل، جبکہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنتی تسبیحاں ہاتھ میں لے کر اور سر پر چادر ڈال کر جنت کے کسی ایک گوشے میں مراقبہ کیے بیٹھے ہوں گے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہاں وہ خوشی کا ہر انداز اپنائیں گے، لیکن اس میں بھی بےہودگی نہیں ہوگی۔ اور صرف جنت ہی میں انہیں اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ دنیا میں بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دل لگی کی بھی اجازت ہے، لطافت کی بھی اجازت ہے، ظرافت کی بھی اجازت ہے، تفریح کی بھی اجازت ہے، کھیل کود کی بھی اجازت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ تو وہی ہے۔ کوئی ہزار قصے بیان کرتا رہے، فلاں بزرگ ایسے تھے ساری زندگی مسکرائے نہیں، اور فلاں بزرگ ایسے تھے ساری زندگی اچھا کپڑا نہیں پہنا، اور فلاں بزرگ ایسے تھے ساری زندگی کوئی لذیذ غذا نہیں کھائی، اور فلاں بزرگ ایسے تھے اور ویسے تھے۔ لیکن ہمارے لیے تو سب سے بڑا نمونہ اور سب سے بڑے بزرگ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے اللہ کے ڈر سے، اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوتی تھی، تبسم بھی کھیل رہا ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی، ایک طرف گریا و بکا کا اثر، حزن و ملال کا اثر چہرے پر، اور دوسری طرف تبسم چہرے پر کھیل رہا ہوتا۔ آپ دل لگی بھی کرتے تھے، صحابہ سے دل لگی کرتے، بچوں سے دل لگی کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہنسی مذاق کرتے، اپنی بیویوں سے دل لگی کرتے۔ احادیث نے پورا نمونہ پیش کر دیا، یہاں تک کہ بعض اوقات قصے کہانیاں سنیں اور سنائی جاتی۔ جنہوں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور جو مدارس کے طلباء اور علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ صحیح احادیث میں وہ قصے کہانیاں مذکور ہیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، اور بعض اوقات ازواج مطہرات سے کہتے تم سناؤ، وہ بھی سناتی، باقاعدہ ایک مجلس لگتی، اس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی ابوسن قم طریرہ نہیں تھے کہ ہر وقت چہرے پر بل پڑے ہوں، یہاں تک کہ کوئی بات کرنا گوارا نہ کرے اور دیکھنے سے یوں معلوم ہو کہ یہ شخص بالکل دنیا سے کٹا ہوا ہے اور اس کو انسانی جذبات اور نفسیات کی ہوا نہیں لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لطیفے بھی بیان کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لطائف بھی کمال درجے کی ذہانت کے، اچھا کھانا بھی کھاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھے کھانے سے پرہیز تھا کہ مل جائے تو بھی نہیں کھاؤں گا، نہیں، اللہ پاک عطا فرماتا تھا تو آپ کھاتے تھے۔ آپ کے دسترخوان پر بعض اوقات مرغی بھی ہوتی تھی، بکرے کا گوشت بھی ہوتا تھا اور دوسری لذیذ چیزیں بھی ہوتی تھی، لیکن بعض اوقات
کھجور اور پانی پر بھی گزارا ہوتا تھا، پیوند لگا ہوا لباس بھی ہوتا تھا، اور بعض اوقات اعلیٰ اور قیمتی خوبصورت لباس بھی ہوتا تھا۔ یمن کے خوبصورت جوڑے آپ کے لیے خریدے گئے اور آپ نے زیب تن فرمائے۔ تو جنت میں تو ایسا ہوگا، دنیا میں بھی اجازت ہے حد کے اندر رہتے ہوئے، اور فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان جنت والوں پر ایسے نو عمر غلام چکر لگائیں گے، وہ گویا ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ موتی جنہیں چھپا کر رکھا گیا ہو۔ ان کا حسن اور ان کی چمک مزید محفوظ رہتی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک کی یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، خادم تو ایسے ہوں گے جیسے موتی، وہ موتی جنہیں چھپا کر رکھا گیا، تو مخدوم کیسا ہوگا؟ غلام ایسے تو آقا کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان فضل ما بینہم کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، اس مخدوم کو، خادموں پر، اس آقا کو غلاموں پر وہ فضیلت حاصل ہوگی اور اس کے حسن کا وہ عالم ہوگا جیسے 14ویں رات کے چاند کا حسن ہوتا ہے دوسرے ستاروں کے مقابلے میں۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں میں سے سب سے ادنا درجہ اس کا ہوگا جو اپنے خادموں میں سے کسی خادم کو خدمت کے لیے بلائے گا، اپنے خادموں میں سے کسی کو آواز دے گا، ارے آنا، یہ کام ہے۔ جب وہ آواز دے گا تو اس کی آواز کے جواب میں 1000 خادم کہیں گے لبیک لبیک، آقا ہم حاضر ہیں۔ یہ چیزیں احادیث میں بیان ہوئیں، جنت کی نعمتیں قرآن میں بیان ہوئیں، لیکن یہاں درس میں آنے والے ساتھی جانتے ہیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں اور تفاسیر کا مطالعہ کرنے والے ساتھی بھی جانتے ہیں اور احادیث پر نظر رکھنے والے، کہ جنت کی نعمتوں کی جو صحیح حقیقت ہے وہ یہاں ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور اللہ نے قرآن کی آیات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر تو فرمایا، حوروں کا ذکر، غلاموں کا ذکر، اور شراب کا ذکر، اور دودھ کا ذکر، اور شہد کا ذکر، اور درختوں کا ذکر، اور پھلوں کا ذکر، اور پھولوں کا ذکر، اور میوہ جات کا ذکر، اور گوشت کا ذکر، ان ساری چیزوں کا ذکر فرمایا، لیکن ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اور خود اللہ نے کہہ دیا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ میں نے اس کے لیے آنکھوں کی کون سی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، وہ نہیں جانتا۔ یہ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حافظ جی تھے نابینا، تو انہوں نے کبھی کھیر نہیں چکھی تھی لیکن کھیر کی تعریف بڑی سنی، تو ایک صاحب نے کھیر کی بڑی تعریف کی۔ ان کا بھی کھیر ہوتی کیسی ہے؟ ان کا بگلے جیسی ہوتی ہے، بگلے جیسی سفید۔ اس نے کہا بگلا کیسے ہوتا ہے؟ اب اس نے اپنا بازو جو تھا یوں ٹیڑھا کر کے اس پر حافظ جی کا ہاتھ پھیرا، یوں اس کی گردن ٹیڑھی سی ہوتی، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی پھر تو یہ کھیر بڑی ٹیڑھی ٹیڑھی ہے۔ تو جنت کی نعمتیں اللہ پاک نے، ہم تو اندھے، ہم جو دنیا میں رہنے والے اندھے، ہمیں آخرت کے عالم کی صحیح حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ تو آنکھیں کھلے گی تو پتہ چلے گا۔ ارے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کسی دوسرے ملک کے بارے میں کوئی شخص بتلاتا ہے،
وہاں یہ کچھ ہے وہ کچھ ہے، ہم تصور میں کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ وہاں کیا کچھ ہے، لیکن کانوں سنا اور ہے اور آنکھوں دیکھا کچھ اور ہے۔ لیکن ہے تو یہ بھی دنیا، وہ بھی دنیا جس کی باتیں لوگ ہمیں سناتے ہیں، امریکہ کی باتیں، افریقہ کی باتیں، لندن کی باتیں اور فرانس کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، لیکن پھر بھی پوری حقیقت تب سمجھ میں آتی ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور آخرت کا عالم تو وہ ہے کہ جس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی مناسبت ہے ہی نہیں، ان نعمتوں کے ساتھ صرف ناموں میں اشتراک ہے، حقیقت الگ۔ تو فرمایا کہ ان پر وہ 9 عمر غلام طواف کریں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ جنتی بیٹھے ہوئے ہیں، مسحریاں لگی ہوئی، آرام سے بیٹھے ہوئے، اللہ منظر بیان کر رہے، اب آپس میں بات چیت کر رہے ہیں دنیا کے بارے میں کیا تھا۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہنے لگے اس سے پہلے ہم اپنے گھروں کے درمیان، اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، بڑے ڈرا کرتے تھے کیا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ہمارے دل میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف تھا، اور جان لیجئے اللہ کی رضا اسے ملے گی جس کے دل میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے تو جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف، تو یہ کہیں گے کہ ہم ڈرا کرتے تھے، کیا بنائے گا، کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ یہ راستہ ایسے ہی ہے، یہ راستہ ہے ہی ایسا، جو کرتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے، عجیب بات، وہ ڈرتے ہی نہیں، ان کو خوف نہیں، اور کرنے والا ڈر رہا ہے۔ ہمارے آقا کیا کرنے والے نہیں تھے؟ اللہ اکبر! آپ اگر کرنے والے نہیں تھے تو دنیا میں کوئی بھی کرنے والا نہیں گزرا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے، لیکن ڈرتے کتنے تھے؟ بعض اوقات پوری رات روتے ہوئے گزر جاتی۔ تو یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا ڈرے کرتے تھے، تو کیا ہوا؟ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ نے احسان کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا۔ یہ نہیں کہیں گے میں بڑی نمازیں پڑھا کرتا تھا، بڑے عمرے کیے میں نے، اور بڑا صدقہ خیرات کیا، اور بڑا مجاہد تھا، اور بڑا مبلغ اور دائی تھا، وہ کام آ گیا۔ نہیں، کہیں گے اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے احسان کر دیا، اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بتیجے حضرت قاسم فرماتے ہیں، میرا معمول یہ تھا کہ صبح صبح اپنی خالہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک دن حاضر ہوا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں اور یہی آیت کریمہ پڑھ رہی تھیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ کافی دیر انتظار کیا، لیکن وہ اسی آیت کریمہ میں مگن رہیں، گریہ طاری تھا اور یہ آیت کریمہ دہرا رہی تھیں۔ میں بازار چلا گیا، کام کر کے واپس آیا، تب بھی وہ یہی آیت کریمہ پڑھ رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت زائدہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، مسجد خالی ہو گئی، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا امام ابو حنیفہ سے، میں بیٹھا رہا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میرے بیٹھے رہنے کی خبر نہ ہوئی۔ اس وقت مسجدوں میں روشنی کا اتنا اعلیٰ انتظام نہیں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے لگے، اور اس آیت کریمہ پر جب پہنچے
فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو پوری رات اسی آیت کریمہ کے تکرار میں گزار دی. چونکہ معانی پر ان کی نظر تھی، مفہوم پر نظر. جب مفہوم پر نظر تھی تو بعض اوقات ایک آیت میں انہیں پڑھنے میں ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ آگے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. اور ہم جو مفہوم سمجھتے نہیں ہیں تو کوئی آیت بھی ہمارے دامن دل کو روکتی نہیں ہے. قرآن کو چھوڑیے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، پوری زندگی گزر جاتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ کند ذہن ہیں، بے وقوف ہیں، بڑے ذہین، تیز ترار، دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار، اعلیٰ ڈگریاں ان کے پاس، کہاں کہاں تعلیم حاصل کر چکے، لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. نماز میں جو اذکار اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ نہیں آتا. 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. جبکہ صحابہ کا حال یہ تھا، اور میرا مطالعہ یہ کہتا ہے، ناقص سا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا اذا تعلمنا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات من القرآن لم نتعلم من العشر الذی نزلت بعدها حتی نعلم ما فی. جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھ لیتے تو اس وقت تک اگلی 10 آیات نہیں سیکھتے تھے جب تک کہ پہلی 10 آیات کو پوری طرح سمجھ نہیں لیتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف سورہ بقرہ سیکھنے میں 10 سال لگا دیے. کیا حضرت عمر بن خطاب قرآن کے الفاظ پڑھ نہیں سکتے تھے؟ ان کی زبان تو مادری زبان تھی، انہیں تو ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے، انصاب کے جاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک سورہ بقرہ کے سمجھنے میں 10 سال لگا دیے. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے. اس لیے قرآنی آیات ان کے دامن دل کو کھینچ لیتی تھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کپ کپی طاری ہو جاتی، دل لرز جاتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. میرے بزرگوں اور دوستو، اپنی حد تک کوشش ضرور کیجئے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. اس لیے ہر دفعہ یہ وضاحت ضرور کر دیتا ہوں کہ میں بلا ترجمہ قرآن کے پڑھنے کو بے فائدہ نہیں کہتا ہوں، اس میں بھی فائدہ ہے. میں تو کہتا ہوں بھی کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے تعلق رکھو، کسی نہ کسی درجے کا تعلق. یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. نظر محبت سے دیکھ لو اور ادب اور احترام سے چھو لو اور بلندی پر رکھ دو اور چوم لو اور سینے سے لگا لو اور اس پر خرچ کرو. ان میں سے کوئی عمل بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا یہ بھی قرآن کریم کا ایک حق ہے. یہ جو چھوٹا سا سلسلہ، ناقص سی کوشش، یہ ہفتہ واری درس، اس کو صرف ایک واعظ اور تقریر کے طور پر مت لیا کریں. یہ فہم قرآن کی ایک ادنا سی تحریک ہے. قرآن سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور مجھے امید ہے کہ جو توجہ سے سنے اور پھر اگر اللہ توفیق دے تو درس کی کیسٹ ہفتے میں 1-2 بار سن لے تو انشاءاللہ العزیز وہ فہم قرآن سے پورا محروم نہیں رہے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو ضرور حاصل ہو جائے گا. تو کہیں گے فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. انا کننا من قبل ندعو، اس سے پہلے ہم اس کی عبادت کیا کرتے تھے. انہو هو البر الرحیم، بے شک وہ بڑا محسن اور بڑا مہربان ہے. فذکر،
فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. آپ نصیحت کرتے رہیں. آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں. پہلے دونوں گروہوں کا ذکر کیا, اہل جنت کا بھی ذکر اور اہل جہنم کا بھی ذکر. اور اب اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے کہ آپ تذکیر کا فریضہ, نصیحت کا فریضہ, واعظ کا فریضہ, تبلیغ کا فریضہ, سمجھانے کا فریضہ ادا کرتے رہیں. یہ آپ کو کاہن اور مجنون کہتے ہیں, آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے, اپنے کام میں لگے رہیے. میرے بزرگوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں, ہم صحیح اندازہ نہیں کر سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیسے کیا, اس میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور کیسے کیسے مرحلے اور دل ہلا دینے والے واقعات, اور کیسے آپ نے 23 سال کی مختصر زندگی میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ایمان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا. ہم اندازہ نہیں کر سکتے. جس سوسائٹی میں آپ نبی بن کر آئے وہاں صدیوں سے بت پرستی تھی, شراب نوشی تھی, بدکاری تھی, قتل و غارت گری, انتقام در انتقام, آوے کا آوا بگڑا ہوا. کوئی منظم حکومت اور بادشاہی نہیں تھی. قبیلے تھے مختلف اور ہر قبیلے کا سردار وہ گویا کہ بادشاہ. اب آپ کو حکم ہوتا ہے, پہلی وحی نازل ہوتی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حضور آئے, وحی کا پیغام لے کر آئے, ایمان کی دعوت لے کر آئے. کس کو پیش کروں اس ماحول میں, کس کے سامنے ایمان کی دعوت رکھوں؟ آپ نے آغاز کیا تو اپنے قریبیوں سے آغاز کیا. دوست تھے ابو بکر صدیق, انہیں سمجھایا ابو بکر مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے اور حکم دیا پیغام پہنچا دوں. جانثار بیوی تھیں خدیجہ, ان کے سامنے دعوت کو پیش کیا. اور چچا زاد بھائی تھے حضرت علی آپ کی کفالت میں, ان کے سامنے دعوت کو پیش کیا. اور غلام تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے سامنے دعوت کو پیش کیا. یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے شب و روز کو جاننے والے تھے. پھر کس نے سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہا؟ محدثین کے مختلف اقوال. میری ناقص سوچ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہا تو آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. اس لیے کہ آپ غار حرا سے جو آئے تو سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس آئے, جسم پر کپ کپی تاری, اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی. جبرائیل امین کو دیکھا تھا, اس کی وجہ سے عجیب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی, اور حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہیں میرے سرتاج اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جانتی تھیں. اور نصیحت کی بات ہے, سن لیجئے, حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا میرے سرتاج آپ بڑا ذکر کرنے والے ہیں اور آپ عبادت کرنے والے ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ اس وقت عبادت کا طریقہ نہ تھا, عبادت کا طریقہ تھا, عبادت کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی عبادت کرتے تھے, حضور غار حرا میں عبادت کرتے تھے. لمبی بحث ہے, اس میں نہیں جاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ آپ تو بڑا ذکر و عبادت کرنے والے ہیں, نہیں, فرمایا کہ میرے سرتاج آپ سچ بولنے والے ہیں, آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے ہیں, آپ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے ہیں, آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں. اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا. اخلاق کی قدر و قیمت جانے, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور پھر حضرت خدیجہ نے ایمانی قبول نہیں کیا,
مالدار خاتون تھی اور حضور کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، اپنا سب کچھ پیش کر دیا، حضور کو فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ دعوت حضور کی تھی، لیکن یاد رکھیے پہلا سرمایہ جو لگا ہے وہ حضرت خدیجہ کا تھا۔ میری ماؤں بہنوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ایمان کی اشاعت میں سب سے پہلا سرمایہ جو لگا ہے وہ ایک خاتون کا لگا ہے، اور ایمان کی خاطر سب سے پہلے زمین پر جو خون گرا ہے وہ بھی ایک خاتون کا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی حضرات کا اسی طرف رجحان ہے، وہ شہید ہوئی، ابو جہل ظالم نے برچھا مارا اور ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ چند سال تک آپ خفیہ دعوت دیتے رہے، لیکن پھر اللہ کا حکم آیا، کب تک خفیہ دعوت دیں گے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو میں نے حکم دیا ہے کھول کر بیان کر دیجئے۔ اللہ نے کہا کھول کر بیان کر دیجئے۔ حالات تو آپ کے سامنے تھے، ناموافق، یہاں دعوت نہیں دی جا سکتی، لیکن اللہ نے حکم دیا، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کی خاطر صفا پر چڑھ گئے اور پکارا وا صباحا۔ 40 افراد جمع ہو گئے، ان سے پوچھا، لوگو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، مجھے آج تک تم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ما جربنا علی کا کذبا، ہم نے آج تک تیری زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ لوگو ایک بات کہتا ہوں، مان لو گے؟ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے اس طرف ایک دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو جان لو گے؟ کہنے لگے یقین کریں گے، اس لیے کہ تم نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں اللہ کا سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈراتا ہوں۔ بس یہ سنا تھا کہ مجمع بکھر گیا، اور سب سے زیادہ جو بکھرا وہ آپ کا چچا ابو لہب، انتہائی شقاوت کے ساتھ اور دریدہ دہنی کے ساتھ کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، عقبہ اور عتبہ، ان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر طلاق دے دی، اور عتبہ نے تو حد کر دی، ظالم نے طلاق بھی دی اور کائنات کے عظیم ترین سسر اور انسان کے چہرے پر تھوک بھی دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، قافلے کے ساتھ ایک جگہ ٹھہرے ہوا تھا، بھیڑیا آیا، اٹھا کر لے گیا، بڑے پہرے میں تھا لیکن لے گیا اور چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ پہلے تو انفرادی طور پر تشدد کرتے رہے مشرکین مکہ، لیکن پھر باقاعدہ کمیٹی بنی جور و جفا کے لیے، اور 25 سردار اس کے ممبر بنے۔ سوچنے لگے کہ محمد کو بدنام کرنے کے لیے کیا کہا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں کی خاک پر ہماری جانیں قربان، ہمارے جسم قربان، ہمارے مال قربان، ہماری عزتیں قربان، حضور کے قدموں کی خاک پر کیا کہا جائے؟ ایک نے کہا کاہن کہا جائے، دوسرا کہتا ہے دیوانہ، تیسرا کہتا ہے شاعر، چوتھا کہتا ہے جادوگر، لیکن خود ہی تردید کرتے، ارے لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، لوگ جانتے ہیں کاہن کیسے ہوتے ہیں، شاعر کیسے ہوتے ہیں، جادوگر کیسے ہوتے ہیں، دیوانے کیسے ہوتے ہیں، لوگ ہی نہیں یقین کریں گے۔ آخر میں جو ریزولوشن پاس ہوا وہ یہ کہ محمد کو تنگ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تمسخر اڑایا جائے، ایذائیں دی جائیں، اور آپ کو سچا سمجھنے والوں پر ظلم کیا جائے، اور پھر قومی فیصلے کے مطابق اس کا آغاز ہو گیا، جور و جفا کا آغاز۔ سب سے پہلے تو حضور کو ستایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں، جوار کعبہ میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور چادر کو بل دیے، آپ کے گلے میں ڈالا، اور اتنے بل دیے کہ گلا گھٹ گیا، یوں لگا کہ جان نکل جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے،
اس کو پیچھے دھکا دے کر ہٹایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور کیا جرم ہے اس کا؟ کس کی عزت کو لوٹا، کس کے مال کو لوٹا، کیا جرم ہے؟ سوائے جرم بے گناہی کے، سوائے جرم صداقت کے کیا جرم ہے؟ حضور کو تو بچا لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑ گئے اور اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نماز ادا فرما رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اونٹ کی اوجڑی لایا، آپ سجدے میں گئے، آپ کی کمر پر وہ اوجڑی رکھ دی، کوئی ہٹانے والا بھی نہیں۔ اب ننھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکلی گھر سے اور اپنے ابا کی کمر سے وہ اوجڑی ہٹائی اور ان کو برا بلا کہا۔ یہ تو حضور کے ساتھ معاملہ۔ پھر حضور کے ماننے والے، اور ماننے والے بھی کون تھے؟ اکثر غلام، لونڈیاں، معاشرے کے کمزور، ضعیف اور پسے ہوئے لوگ جن کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت بلال تھے، حضرت خباب تھے، حضرت عمار تھے، حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ تھیں، اور نہتی اور بے بس کمزور لونڈیاں حضرت نہدیہ، حضرت ام عبیس، حضرت زنیرہ، اتنا ظلم کرتے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا۔ اور جانیے کہ جو آقا چڑیا پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس آقا کے ماننے والوں پر جب ظلم ہوگا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ کے چچا بھی انتقال کر گئے، ابو طالب، جو ایمان تو قبول نہ کر سکے لیکن ظاہری طور پر ایک بڑا سہارا اور آپ کے پشتیبان تھے۔ اور حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئی۔ جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ باہر سے آیا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ تسلی دیا کرتی تھی، پشتیبان چچا بھی نہ رہا اور تسلی دینے والی اور زخموں پر مرہم رکھنے والی زوجہ مطہرہ بھی نہ رہی، تو اب تو کافروں کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا، اور وہ کچھ کیا آپ کے ساتھ جو ابو طالب کی زندگی میں نہیں کر سکے تھے۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو گئے تو طائف چلے گئے، شاید وہ مان لیں۔ بڑے متمدن لوگ، متمبل لوگ، خوشحال لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان سے بات کرتا ہوں۔ جب آپ طائف پہنچے، ایک سردار سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ جسے سواری کے لیے گدا تک میسر نہیں، میں اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا کہنے لگا اگر واقعی تمہیں اللہ نے رسول بنا دیا تو پھر تو غلاف کعبہ تار تار ہو جائے گا۔ تیسرا کہنے لگا اگر تم واقعی رسول ہو تو پھر تمہارا مجھ سے بات کرنا یہ میری شان کے موافق نہیں، اور اگر تم رسول نہیں تو میرا تم سے بات کرنا یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ثقیف کے سرداروں نے اور طائف کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو تالیاں پیٹتے تھے، گالیاں دیتے، مذاق اڑاتے اور پتھر برساتے۔ مشہور شاعر ابو الاثر حفیظ جلندری مرحوم نے جو شاہنامہ لکھا، اس نے بڑے عجیب انداز میں، دل ہلا دینے والے انداز میں طائف کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ جو پتھر برس رہے تھے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، طائف میں اسی کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کو سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہو جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ حضور زخموں سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے، بازو تھام کر اٹھا دیتے تھے، اور پھر جب فرشتہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے،
میں ان کو پہاڑوں میں پیس کر رکھ دوں. دوسرا آیا آگ کا عذاب نازل کر دوں. تیسرا آیا پانی کا عذاب نازل کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں. جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پتھروں کے جواب میں دعائیں دی. اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستو، یوں دعوت دی، پتھر بھی برداشت کیے، زخم بھی سہے، گالیاں بھی سہیں، اور کاہن اور مجنون بھی کہا گیا. اس طرح دعوت دی. دعوت دینا کوئی آسان نہ تھا. آج امت نے دعوت کے کام کو بلا دیا. اللہ نے ہمیں صرف یہ حکم نہیں دیا کہ تم خود دین پر چلو، تم قرآن پڑھو، سمجھو. حکم یہ ہے کہ پوری دنیا کو قرآن کے جھنڈے کے نیچے لے آؤ. حکم تو یہ تھا کہ پوری دنیا کو قرآن سمجھاؤ، لیکن خود مسلمان قرآن نہیں سمجھتا. مسلمان نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور مجنون کہا گیا تو اللہ نے قسمیں کھا کھا کر فرمایا، میرے نبی آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قلم کی قسم اور جو کچھ لکھتے ہیں اس کی قسم، آپ دیوانے نہیں ہیں. اور یہاں پر بھی فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. نصیحت کرتے رہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن اور دیوانے نہیں ہیں. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. اب یہ جو اگلی آیات ہیں ان میں کفار کے شبہات اور شیطانی وساوس کے جوابات اور انداز ایسا اختیار کیا گویا کہ دماغ پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں اور کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں. ذرا ملاحظہ فرمائیے، ایک کے بعد دوسرا سوال. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور ہم اس کے بارے میں مصائب اور آلام کا انتظار کر رہے ہیں؟ قل تربصوا، فرما دیجئے انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں ان کو ایسی باتوں کا حکم دیتی ہیں یا وہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ ام یقولون تقولا، کیا یہ کہتے ہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن گھڑ لیا؟ بل لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ کہ یہ ایمان نہیں رکھتے. فلیأتوا بحدیث مثلی، اگر یہ گھڑا ہوا کلام ہے تو اسی شان کا کلام بنا کر لے آئیں. ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خالق کے بغیر پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا اپنے یہ خود ہی خالق ہیں. ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے قبضے میں تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ ام لہم سلم یستمعون فی، کیا ان کے پاس سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سن لیتے ہیں؟ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، ان میں سے جس نے یہ باتیں سنی ہیں
وہ لائے کوئی واضح دلیل. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے اجرت مانگ رہے ہیں کہ یہ توان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگی؟ جس نبی نے دعوت دی اس نے سب سے پہلا یہی اعلان کیا، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. یاد رکھیے، جب دعوت پر اجرت مانگی جائے گی اور جب دعوت کو کاروبار بنا دیا جائے گا تو پھر دعوت میں اثر نہیں رہے گا. آج تقریروں میں اثر اس لیے نہ رہا، بہت سے لوگوں نے تقریروں کو پیشہ بنا لیا، باقاعدہ معاوضے طے کیے جاتے ہیں. یہ منصب دعوت کے خلاف ہے. ہر نبی نے یہ کہا، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس دعوت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. اور یہاں درس میں تشریف لانے والے ساتھی اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، الحمدللہ میں بھی اس دعوت پر کسی قسم کے معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں. الحمدللہ آپ میں سے کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا اور کسی چیز کا طلبگار نہیں. دعوت کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اجرت اور معاوضے کا تصور یہ دل سے نکال دیا جائے. اللہ اکبر. اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے اس سلسلے کو جو جاری فرما دیا، آپ حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، بعض مخلص ساتھی بہت دور دور سے آتے ہیں، اللہ ان کے ایک ایک قدم پر لاکھوں نیکیاں عطا فرمائے. اور الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس 13-14 مہینے کے عرصے میں پوری دنیا میں یہ درس 6 لاکھ سے زیادہ افراد نے سنا. اللہ اس کو مزید قبولیت عطا فرمائے. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میرے انداز بیان میں اور میرے سلیقے میں، میرے طریقے میں، میری گفتگو میں آپ کو کوئی بات قابل اصلاح نظر آئے تو ضرور نشاندہی فرمائیے. الحمدللہ میں اپنے آپ کو محتاج اصلاح سمجھتا ہوں، یا اس پروگرام کو، اس سلسلے کو مزید مؤثر بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو ضرور پیش کیجئے. دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو دور دور تک پہنچائے جہاں تک ہماری طاقت ہے، اور انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. بڑی بات نہیں کہتا ہوں، لیکن دل میں یہ بات ہے کہ انشاءاللہ میری زندگی قرآن کی دعوت کے لیے وقف ہے. انشاءاللہ اس کے لیے وقف کر چکا. مختصر ہے زندگی یا لمبی یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جتنی بھی ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں یہ عزم اور جذبہ کہ اللہ پاک اس زندگی کو قرآن کی دعوت کے لیے اور اشاعت کے لیے قبول فرما لے. نہ مجھے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ تقریر کا انداز آتا ہے، نہ اسلوب آتا ہے، نہ مقفع مسجع عبارت آتی ہے، نہ مجھے اپنی آواز پر ناز ہے، نہ اپنے علم پر ناز ہے. لیکن یوسف کے خریداروں کی طرح اگر ایک بڑھیا اٹی لے کر آ گئی تھی کہ کاش میرا نام بھی قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں شمار ہو جائے، تو رب کعبہ کی قسم اس بڑھیا سے بھی چھوٹی سی اٹی میں لے کر آیا ہوں تاکہ اللہ قیامت کے دن دین کی دعوت دینے والوں کے جوتوں میں میرا نام بھی کہیں لکھ دے. اور اللہ کی شان سے یہ بعید نہیں. تو فرمایا کہ کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں کہ یہ توان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کے حقائق ہیں، فہم یکتبون، کہ ان کی بنا پر لکھ رہے، ام یریدون کیدا، کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، فالذین کفروا ہم المکیدون، اگر ایسا ہے تو کافروں پر انہی کی چال الٹی پڑے گی. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا،
اگر یہ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں، یقولو سحاب مرکوم، تو یہ کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آسمان کے ٹکڑے گریں تو بھی یہ سمجھیں گے یہ بادل ہے۔ قوم عاد کو یہی تو دھوکہ ہوا، دیکھا آسمان پر بادل کے ٹکڑوں کو، سمجھے کہ ہم پر بارش برسے گی، لیکن اس میں اللہ کا عذاب پوشیدہ تھا۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آئے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے عذاب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ قیامت سے پہلے بھی کئی عذاب ہم پر آتے ہیں، لیکن ہم بیوقوف ان عذابوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے شوہر عذاب بن گیا بیوی کے لیے، بیوی عذاب بن گئی شوہر کے لیے، اولاد عذاب بن گئی والدین کے لیے، پیسہ عذاب بن گیا پیسے والے کے لیے، رشتہ دار عذاب بن گئے، حکمران عذاب بن گئے، یہ دنیا عذاب بن گئی۔ کتنے ہی قسم کے عذاب ہیں جن میں آج ہم مبتلا ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری خصوصی نظروں میں ہیں۔ اللہ کی نظروں میں تو سارے انسان، بلکہ حیوان بھی اللہ کی نظروں میں، اور کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی نظروں میں، لیکن اللہ یہ جو کہہ رہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے نبی آپ ہماری نظروں میں ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ ہماری خصوصی نظروں میں ہیں۔ ہم نے تو آپ پر خصوصی نظر رکھی ہوئی ہے، شفقت کی نظر، محبت کی نظر، حفاظت کی نظر۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو۔ حِينَ تَقُومُ، جس وقت تم کھڑے ہو۔ کہاں سے کھڑے ہو؟ بعض حضرات نے کہا کہ جب مجلس سے کھڑے ہو، مجلس تھی اس میں مختلف باتیں ہوتی رہیں، اب آخر میں کھڑے ہوئے تو مجلس کے آخر میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھ لیں، یا ایک اور دعا آتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ حضور کی عادت تھی، مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور مجلس میں بہت سی لغو باتیں بھی ہوتی رہیں، ہنسی مذاق کی دل لگی کی باتیں، اب جب مجلس سے اٹھا اور اس نے یہ پڑھا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو فرمایا کہ اس مجلس میں جو لغو باتیں اس سے ہوئی اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جب کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے، اور دوسرا مطلب یہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، جیسا کہ کی جاتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور آخری آیت فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پلٹتے ہیں اس وقت بھی، جب تہجد کے لیے اٹھیں اس وقت بھی اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ دنیا کے سب سے بڑے داعی تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا استغفار کا، ذکر کا، تلاوت کا، تسبیح کا، تحمید کا، تقدیس کا، اللہ نے حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو داعی ہے
وہ جب تسبیح اور عبادت اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کی دعوت میں جان پڑتی ہے، اس کی دعوت میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آپ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ آل عمران کی وہ آخری آیات پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آخر تک۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب دعا منقول ہے، اللہ توفیق دے تو کیسٹ کو سن کر یاد کر لیجئے گا کہ جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے تعریف، اللہم نور السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ آسمانوں کا نور بھی تو اور زمین کا نور بھی تو، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کا نور تو، وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے ہی تعریف، انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو تھامنے والا بھی تو، وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے تعریف، انت رب السماوات والارض ومن فیہن، آسمان و زمین کا رب بھی تو ہی اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا رب بھی تو ہی، انت الحق، تو حق، ووعدک الحق، تیرا وعدہ حق، وقولک الحق، تیرا قول حق، ولقاؤک الحق، اور تیری ملاقات قیامت کے دن حق، والجنت حق، جنت حق، والنار حق، اور دوزخ حق، والساعۃ حق، اور قیامت حق، والنبیون حق، اور سارے نبی حق، ومحمد حق، اور میں محمد بھی حق ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ سب حق۔ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار اور تجھی پر اسلام لانے والا، وعلیک توکلت، تیرے اوپر ہی میں نے توکل کیا، وبک آمنت، تیرے اوپر ہی میں ایمان لایا، وإلیک انبت، اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، وبک خاصمت، اور تیرے لیے میں لڑ بھڑ جاتا ہوں، جو تیرا دشمن بنتا ہے میں اس کا دشمن بن جاتا ہوں، اور تیری ہی طاقت کی بنیاد پر اور تیری قوت کی بنیاد پر ہی میں دنیا سے ٹکر لیتا ہوں، وگرنہ میں کیا، میں تو کمزور ہوں، وإلیک حاکمت، اور میں تیرے ہی سامنے اپنے فیصلے کو پیش کرتا ہوں، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت واعلنت، اے اللہ معاف فرما دے وہ گناہ جو پہلے کیے، وہ گناہ جو بعد کے ہیں، اور اے اللہ وہ گناہ جو چھپ کر کیے اور وہ گناہ جو اعلانیہ کیے، انت المقدم وانت المؤخر، آگے کرنے والا بھی تو اور پیچھے ہٹانے والا بھی تو، لا الہ الا انت ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ آپ دعا پڑھا کرتے، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت دن ہو گئے، جب کئی مہینے ہو گئے، اتفاق سے توبہ کا بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ کہہ دی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ ایک مسجد توابین کی تعمیر کروں گا انشاءاللہ، اور توابین کا معنی توبہ کرنے والے، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں کو توبہ کی دعوت دی جائے، مسجد کا نام سن کر ہی ان کو توبہ کی توفیق ملے۔ اب الحمدللہ اللہ نے اس کی صورتیں پیدا فرما دی ہیں، جب باہر آپ نکلیں گے تو اس کا تعارف آپ کو مل جائے گا، وہ لیتے جائیے گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ آج کل بچوں کے کپڑوں پر تصاویر ہوتی ہیں اور بچے وہی کپڑے پہن کر مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں، ان کپڑوں کا پہننا جائز نہیں، اور مسجد میں ایسے کپڑے پہننے کا تو اور زیادہ گناہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔
ہم نے گزشتہ سال بھی ہمارے ساتھیوں نے یہ مہم چلائی تھی کہ بھائی یہ عید کارڈ کی رسم بالکل غلط ہے، اس کو ختم کیجئے، اور اگر بہت ہی کسی کا دل چاہتا ہو اور اللہ نے اس کو کچھ دیا بھی ہو تو اس کی بجائے آپ قرآن کی دعوت کو پھیلائیے، یہ آپ کے عید کارڈ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور انشاءاللہ اس سے خوشی بھی ہوگی اور قرآن کا پیغام بھی پھیلے گا۔ باہر یہ آپ کو دستیاب ہے، ہمارے ساتھی اسٹال پر رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے لے سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم یا تواب، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سچے دل سے معافی کے طلبگار ہیں، تو معاف فرما دے۔ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو تواب ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ تو رزاق ہے، ہم کو رزق عطا فرما دے۔ اللہ تو شافی ہے، تو ہم سب کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ تو کافی ہے، اے اللہ تو ہم کو کافی ہو جا۔ اے اللہ تو غنی ہے، ہم سب کو غنا عطا فرما دے۔ اے اللہ تو معز ہے، تو ہم سب کو عزت عطا فرما دے۔ اللہ اپنے غضب سے بچا لے، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے، اور اپنے غضب والے اعمال سے بھی بچا لے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لینا۔ اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنت قبول فرما لے، یہ درس کا سلسلہ قبول فرما لے۔ جو ساتھی اس کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو قبول فرما لے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما لے، ہماری ناقص سی عبادت قبول فرما لے، ہماری منتشر دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ رد نہ کر دینا۔ اللہ اے کمزوروں کے اللہ، اے ضعیفوں کے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم پر رحم فرما۔ ہم قابل رحم ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما۔ اللہ ہم پر ترس فرما۔ اللہ ہماری حالت پر رحم فرما۔ اللہ ہم سب پریشان ہیں، اللہ تیرے سوا پریشانیوں سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، تو ساری پریشانیوں سے نجات دے دے۔ اللہ ہم سب بیمار ہیں، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، ہم سب کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب بھولے ہوئے ہیں تجھے، یا اللہ تو ہمیں بھول نہ جانا، اپنی یاد ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ حضور والا درد عطا فرما دے، حضور کی دعوت والا اخلاص ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات دے دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اللہ دنیا کی ذلت سے بھی بچا لے اور آخرت کی ذلت سے بھی بچا لینا۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے گھر کی اور اپنے پیارے نبی کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ بار بار نصیب فرما، غیب سے وسائل مہیا فرما۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، آپ کی محبت نصیب فرما۔ اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن سے سچا تعلق نصیب فرما، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ اللہ ماہ مبارک کو ہمارے حق میں رحمت اور برکت کا مہینہ بنا دے، مغفرت کا مہینہ بنا دے، نجات کا مہینہ بنا دے۔ اللہ کرم فرما دینا، اللہ محروم نہ فرمانا، اللہ محروم نہ فرمانا۔
اللہ ضائع ہونے سے بچا لے۔ اللہ پوری امت پر رحم فرما، اللہ پوری امت پر رحم فرما، اے اللہ پوری امت کو قیادت نصیب فرما، اچھی قیادت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اس محلے والوں کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ یہاں کے درس کو سن کر پوری دنیا میں لوگ بدل رہے ہیں، اے اللہ تو اس محلے والوں کو بھی بدل دے۔ یا اللہ ان کے دلوں کو بدل دے، ان کو دین کے دائی بنا دے، دین کے خادم بنا دے۔ اے اللہ ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا فرما دے۔ یا اللہ یہاں کے بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، خواتین کو یا اللہ دعوت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم میں سے جن کے والدین اور عزیز و اقارب کا انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ جو علماء حق شہید ہوئے یا اللہ جنت میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے اچھے نائب عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے سلسلے کو جاری رکھ سکیں وہ عطا فرما۔ اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ مانگنے کا ڈھنگ عطا فرما دے۔ اللہ ویسے مانگنے کی توفیق عطا فرما جیسے تو چاہتا ہے اور جیسے مانگنے سے تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی رحمت کا صدقہ قبول فرما۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ یہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے بیمار اور جیلوں میں ناحق جو گرفتار ہیں یا اللہ ان پر بھی رحم فرما، ان کو شفا عطا فرما، باعزت آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔